بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ محمد بن ہارون بلخی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں حج پہ گیا ہوا تھا، تو وہاں بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک مرتبہ میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں یہ بات بتائی گئی، مجھے خواب آیا کہ مالک بن دینار، ان سب لوگوں کا حج قبول ہے جو حج پہ آئے ہیں، مگر ایک بندے کا حج قبول نہیں، اس کا نام محمد بن ہارون بلخی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے پوچھا کہ بلخ علاقے کے خراسان کے لوگ کس طرف رہ رہے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ فلاں طرف ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ یہ پاکستانیوں کے ہوٹل ہیں، یہ انڈین کے ہوٹل ہیں، یہ فلاں کے ہوٹل ہیں، تو بتایا گیا فلاں طرف خیمے ان کے لگے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں ان کی طرف چل پڑا۔ میں نے جا کر کے ان خیمے والوں لوگوں سے پوچھا کہ یار تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی بھی ہے؟ تو انہوں نے بتایا آپ کو اس سے کیا کام ہے، وہ تو بڑے ہی نیک، پارسا اور تہجد گزار اور رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ اس طرف ایک پہاڑی ہے، اس کے پیچھے آپ کو ملیں گے، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں ان لوگوں کی اس بات کہ میرے دل پہ بڑا ہی تاثر ہوا، بڑا اثر انداز کر گئی بات کہ لوگوں کے اس کے بارے میں تاثر کیا ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور خواب یہ آیا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کو ملنے کے لیے اس پہاڑی کے پیچھے گیا، میں نے دیکھا تو وہ نفل پڑھ رہے تھے، میں قریب جا کے بیٹھ گیا۔ جب ان کے پاس بیٹھا انہوں نے سلام پھیرا، میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم محمد بن ہارون بلخی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں، اور تم کیا مالک بن دینار ہو؟ آپ فرمانے لگے جب اس نے اتنی بات کی نا تو میرے دل میں اور اس بندے کے بارے میں خیال آیا کہ یار یہ اتنا نیک انسان، لیکن ادھر خواب کی طرف دیکھتا تو پھر حالت بدل جاتی، ادھر اس کی باتیں سنتا تو پھر حالت بدل جاتی۔ فرماتے ہیں میں نے سوچا یار بھی یہ میرا نام بھی بغیر بتائے بتا رہا ہے کہ تیرا نام مالک بن دینار ہے، اور مجھ سے ملنے آیا یہ بھی بتا رہا ہے۔ فرماتے ہیں کیسے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ بس ویسے ہی میرا دل کیا تھا کہ تجھے ملا ہوں۔ وہ کہنے لگے نہیں مالک بن دینار سچ بتا کس لیے آئے ہو؟ پھر پوچھا، پھر تیسری مرتبہ آپ فرمانے لگے، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ وہ خود ہی بول پڑے، کہنے لگے سچ بتاؤں میں مالک بن دینار تم اس لیے آئے ہوگے کہ تمہیں خواب آیا ہوگا کہ محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہوا، باقی سب لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے۔ ہاں فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات کی تو میں نے پھر اس کے اور قریب ہو کر کے اس سے پوچھا یار بتا تو صحیح اصل معاملہ کیا ہے، اصل ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مالک بن دینار کیا پوچھتے ہو؟ یہ ایک مرتبہ نہیں، مجھے 24 سال ہو گئے حج کرنے آتا ہوں، ایک مرتبہ 2 مرتبہ نہیں بلکہ 24 سالوں میں یہی آواز آتی رہی ہے کہ سب کا حج قبول ہے، محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں ہے۔ اب رو رو کے بتا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس کی داستان سن کے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پھر اسے کہا کہ یار بتا تو صحیح اصل میں حقیقت کیا ہے؟ وہ کہنے لگے مالک بن دینار کیا پوچھتے ہو، میں ایک رئیس زادہ تھا، میں ایک نواب زادہ تھا، بڑا میرے پاس مال و متاع تھا، اس نشے میں میں دھت ہو گیا، حتیٰ کہ میں نشے کی لت میں پڑ گیا، نشہ کرنے لگا، شراب پینے لگا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میری ماں شام کے وقت تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، تو میری جب ماں نے اس تندور پہ روٹیاں لگانے کے لیے آگ جلائی، میں نے کہا ماں مجھے جلدی کر روٹی دے دے، اس وقت میں نشے کی حالت میں تھا۔ تو میری ماں کہنے لگی کچھ تو شرم کر، ایک تو روزہ نہیں رکھتا، دوسرا روزہ داروں کے سامنے کھاتا پیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس اس ماں نے اتنی بات کی، مجھے غصہ آ گیا، شراب کے نشے میں دھت تھا، میں نے اپنی ماں کے منہ پہ تماچا دے مارا، اور میری ماں اسی جلدی تندور میں جا گری۔
میری ماں اس جلتے ہوئے تندور میں جا گری۔ یارو سوچو تو صحیح اس ماں پہ کیا بیتی ہوگی جس نے 9 مہینے اس بیٹے کو پیٹ میں اٹھایا ہوگا، جس نے اپنی چھاتی کا دودھ اس کی رگوں میں اتار کر کے اسے پروان چڑھایا ہوگا۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں ماں تندور میں گر گئی، لوگوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا، میں شراب کے نشے میں دھت تھا، میں اسی نشے میں پڑا رہا حتیٰ کہ مجھے اگلے دن ظہر کے وقت ہوش آیا، جب میری بیگم الماری سے کپڑے باہر نکال رہی تھی تو میں نے اس سے پوچھا تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی، جو ماں کا نہیں بن سکتا وہ میرا کیا بنے گا۔ اصل میں دراصل کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس بات کو سوچتی ہیں، اور ان عورتوں کے لیے یہ میرا پیغام ہے جو ماں سے بیٹے کو اور بیٹوں کو ماں سے جدا کرنا چاہتی ہیں۔ اس عورت کا انداز گفتگو دیکھیے، اس نے کہا جو ماں کا نہیں بن سکتا وہ میرا کہاں بنے گا، میں ماں کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ماتے میں اس کی بڑی منت سماجت کرنے لگا، میں نے پوچھا میری ماں مر گئی ہے؟ پھر مجھے خیال آیا، میں نے کلہاڑی لی، کوئی ایسا آلہ لیا، جس ہاتھ سے ماں کو مارا تھا وہ ہاتھ کاٹ دیا، بس وہ آخری دن میری شراب کا تھا۔ میرے رب کے حضور بڑی توبہ کی، بڑا میں گڑ گڑایا، بڑا میں روتا رہا۔ 24 سال ہو گئے مجھے حج کرنے آتا ہوں، ہر سال یہی آواز آتی ہے سب کا حج قبول ہے، محمد بن ہارون بلخی کا حج قبول نہیں۔ آپ فرماتے اس نے اتنی بات کی تو مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے بھی اس کے تماچا دے مارا، میں نے کہا تو ہے اس قابل، ہے اس کے لائق؟ آپ فرماتے میں اٹھ کر کے آ گیا، رات ہوئی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے، میرے حضور میرے خواب میں آئے، میری مقدر جاگ گئے۔ میرے حضور فرماتے ہیں مالک بن دینار تو محمد بن ہارون بلخی کو کیوں رب کی رحمت سے نا امید کر آیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ پہ وہ 24 سال ہو گئے یہی آس لگا کے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا حضور وہ تو ماں کا نافرمان ہے۔ میرے حضور فرمانے لگے مالک بن دینار وہی ماں روز قیامت اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ میں چونک اٹھا، حضور ماں وہی ماں جس کو جلا کر کے مار دیا؟ میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جب رب کی عدالت میں وہ اپنا معاملہ پیش کرے گی کہ رب ذوالجلال اس بیٹے کو سزا دے، اس نے مجھے ایسے مارا تھا اور جلا کے مار دیا، رب تعالیٰ کے حضور رب تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو کسی جہنم میں پھینک دو۔ جب اسے فرشتے لے جانے لگیں گے جہنم کی طرف، وہ اپنی ماں کی طرف مڑ مڑ کے دیکھے گا اور روئے گا، کہے گا ماں یہ مجھے جہنم میں ڈالنے لگے ہیں۔ پھر ماں کی طرف دیکھے گا، چند قدم آگے چلے گا، حتیٰ کہ پھر جب وہ جہنم کے قریب پہنچ جائے گا، اس کے کنارے پہ پہنچے گا، وہ رو کر کے کہے گا ماں تیرا ہی بیٹا ہوں، ماں تیرا ہی لخت جگر ہوں، ماں دنیا میں تو تھوڑی سی میری تکلیف برداشت نہیں کرتی تھی، ماں یہ مجھے جہنم میں ڈالنے لگے، ماں جہنم میں ڈالنے لگی ہیں۔ بس ماں اتنے لفظ سنے گی، یارو دیکھو ماں کا دل کتنا موم ہوتا ہے، ماں کتنے پیار کرتی ہے اپنی اولاد سے۔ ماں رب کے حضور پھر عرض کرے گی مالک بس اب بیٹے کا رونا دیکھا نہیں جاتا، مالک بیٹے کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا۔ اپنے رب العالمین سے عرض کرے گی مالک میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے، لہٰذا میں تیرے سے عرض کرتی ہوں تو بھی میرے بیٹے کو معاف فرما دے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روز قیامت یہی ماں اس بیٹے کے لیے جہنم سے جنت کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔